نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے میں اپنے اس ادارے کا، ہمارے اس ادارے کے سرپرست اور منتظم مربی جناب ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انجمن خدام القرآن فیصل آباد کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم ترین موضوع پر ایک بہت ہی خوبصورت مجلس کا اہتمام فرمایا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں کہ آپ حضرات آج اس چھٹی کے دن میں اپنے آرام اور دیگر مصروفیات کو ترک کر کے یہاں اس موضوع کو سننے کے لیے اور اس موضوع پر گفتگو میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر آپ تشریف لائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ سلم اسلام سے ہی ہے کہ تم اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو یہاں کمپیریزن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا، اور اسلام کے مد مقابل جتنے دوسرے لائف سٹائل کہہ لیں آپ اس کو، جتنے طرزہائے زندگی ہیں اپنی زندگی گزارنے کے، ان کا تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی ایک کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک راستے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرے راستے کے اوپر نہ چلنے کا اور اس راستے سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے دین اسلام کے سیدھے راستے پر تو چلنا ہے، لیکن جو خطوات شیطان ہیں، اور اسلام کو یہاں واحد ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں شیطان کے راستوں کو جمع ذکر فرمایا۔ ایک بہت ہی کمپریہنسو یہاں جو ہے وہ کمپیریزن یہاں پایا جا رہا ہے۔ جو لغہ عربیہ کے ماہر ہیں وہ اس کا خوب مزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جامعیت کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے یہاں پر کہ تمہارے لیے مسلمانوں راستہ اب ایک ہی ہے چلنے کا، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ون اینڈ اونلی وے، دیٹ از اسلام۔ کہ وہ اسلام ہے کہ اسلام پر تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور دوسرے راستے ایسے ہیں کہ ان راستوں پر چلنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری جو ہے نا وہ ہدایت کا راستہ دور ہو جائے گا تم سے۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذکور ہے کہ یہ یہودی عالم تھے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا یہ سوال تھا کہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے دین اسلام تو قبول کر لیا ہے، کچھ باتوں کے اندر کیا ہم یہودیت کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کچھ آپشنز ہیں کہ ہم کچھ اچھی چیزیں، کچھ اور راستے جو ہیں وہ وہاں سے اڈاپٹ کر لیں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ علیہ السلام پہ منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر منع ہی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب راستہ جو چلنے کا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اور یہیں سے وہ کی ورڈ جو ہے وہ ایک ڈرائیو ہو رہا ہے، یہاں سے ایک لفظ حاصل ہو رہا ہے جو ہمارے نوجوان ساتھی اسجل غوری بھی ابھی فرما رہے تھے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ اسلام اتنا مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارا یہ کلیم ہے، اور اس کلیم پر مختلف قسم کے اعتراضات بھی ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی تھوڑا سا ہلکا پھلکا اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ صرف ایک تھوڑا سا ابتدائی کلمات ہیں۔ تو اسلام جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جیسے وہ فرما رہے تھے کہ ہماری انفرادی زندگی بھی اس میں آتی ہے، ہماری عبادات بھی آتی ہے، تو میں یہ عرض کہا کرتا ہوں کہ نہیں، یہاں نہیں، بلکہ اسلام مسلمان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسلام اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے کی زندگی کو ایڈریس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ ابھی اس دنیا میں اپنی ماں کی کوکھ میں بھی نہیں آیا ہوتا، بلکہ جس رشتے کے نتیجے میں اس نے دنیا میں آنا ہے، اس رشتے کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، وہ رشتہ کیسے بنے گا، اس کے بھی احکام جو ہے وہ دین اسلام دے رہا ہوتا ہے، نکاح۔ اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس وقت اس کی پرورش کے احکام کیا ہیں، اس کے والد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، والدہ نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے ابتدائی ولادت کے مسائل ہیں سارے کے سارے، اور ساری زندگی وہ اپنی گزارتا ہے۔ تو ساری زندگی گزارنے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وفات کے بعد تک اسلام اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اسلام اس کی تجہیز و تکفین، اس کی وراثت، اور پھر اس کی وصیت، کہ وہ جاتے ہوئے اگر کچھ وصیتیں کر کے گیا ہے اور اس حوالے سے وہ کچھ ایسی چیزیں کہہ کر گیا ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے میرے جانے کے بعد، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے گا، اس کی وصیتوں کو کیسے پورا کیا جائے گا، اس کے وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ تو ایسا کلیم جیسا ہم کر رہے ہیں بطور مسلمان کے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا کلیم نہیں کرتا۔ البتہ یہاں پر سوال بعض لوگ یوں ضرور کر دیتے ہیں، میں نے کہا کہ اعتراضات کی طرف بھی میں کچھ اشارہ کروں گا، کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اسلام میں بتائیے جی کہ ٹیکس کی ریشو کیا ہونی چاہیے، پولیٹیکل سسٹم کے اندر کیا سسٹم ہے، جماعتوں کا نظام کیسا ہونا چاہیے، الیکشن کیسے ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کیسے چلنی چاہیے، اسلام کے اندر ان چیزوں کے وہ جو چھوٹی چھوٹی مائکرو فائنانس کیسی ہونی چاہیے، میکرو فائنانس کیسی ہوتی ہے، اور یہ ان چیزوں پر کچھ لوگ اعتراضات کر کے اسلام کو تھوڑا سا ڈیفینڈنگ پوزیشن پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے اپنی ہی گریبانوں میں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ چیزیں تلاش کریں کہ واقعتاً یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر چیز کا اعتراض جب ہو تو فوراً دفاعی پوزیشن میں جانے کی بجائے کبھی اوفینسو بھی ہونا چاہیے، اگلے سے بھی پوچھنا چاہیے چلو اسلام تو ایک سائڈ پر رہا، آپ دے دیجیے کون سا ایسا نظام ہے دنیا کے اندر، کیا کیپٹلزم یہ دعویٰ کرتا ہے، کیا سوشلزم یہ دعویٰ کرتا ہے، کیا یہ کمیونزم یہ دعویٰ کرتا ہے، سکھزم کرتا ہے، بدھزم کرتا ہے، کون سا ایسا مذہب ہے، اگر کرتا ہے تو وہ اس کو کہاں تک جسٹیفائی کرتا ہے وہ بھی آپ دکھا دیجیے ہمیں۔ تو یہ اعتراض تو میں نے کہا کہ ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب یوں تلاش کرنے کی بجائے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تلاشی لینا شروع کر دیں اور یہاں پر نظر ثانی شروع کر دیں، اس کا ریویو شروع کر دیں کہ کہاں کہاں پائی جا رہی، وہ پائی جا رہی ہیں ہمیں، اور یہ اس چیز کو یہاں سے بھی ثابت کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن اس طرح سے آپ جتنی بھی چیزیں لے کر آئیں گے اس پر آگے سے کوئی نہ کوئی اعتراض ہی ہوگا، اور پھر ہم لوگ دوبارہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں، کیوں نہ ہم ان سے یہ سوال کریں کہ بھی آپ بتا دیں کون سا مذہب ایسا ہے دنیا کے اندر، اور ہے بھی نہیں، حقیقت بات بھی یہی ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو دعویٰ کیا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا جو دعویٰ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ کسی اور کے لیے یہ دعویٰ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ، اور اسی اعتراض کا ایک یعنی اثر یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے اذہان جو ویسے تو میں ان کو سنسیئر ہی کہوں گا، ان کی دیانتداری پہ اوپر بھی کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ امپریس جلدی ہو جاتے ہیں اور وہ مغرب کی جتنی سوچ ہے وہ اس سے تأثر زیادہ لے لیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یک لخت وہ اس دعوے سے ودرا کر جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں۔
آج کے بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی جدید اذہان جن کو بڑے اچھے اسکالر سمجھا جاتا ہے، سوشل میڈیا بڑے انفلوئنسرز ہیں، وہ آپ کو ان کے کلپس اور ان کی ریکارڈنگز اس طرح کی بہت مل جائیں گی کہ وہ اس سے بالکل گیو اپ کیے بیٹھے ہیں، وہ بالکل اس سے عہدہ برا ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ دعویٰ ہمارا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات اچھی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، اور جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم کیوں اس کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین برحق ایسا ہی نازل فرمایا ہے جس کے اندر اسوہ حسنہ پایا جا رہا ہے، کافۃ للناس ہے یہ، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا نظام اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اس دنیا سے جانے کے بعد تک کے تمام مسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اسلام نے یہ سارے نظام کو کس طرح سے آپ کے سامنے ڈسپلے کیا ہے اور کیسے یہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا اگر ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے آ جائے تو تفصیلات سے قطع نظر آپ حضرات کی اپنی تسلی بھی ہو جائے گی، ایک سیٹسفیکشن لیول ہوگا کہ ہاں یہ جو بات ہے کہ یہ اس انداز کے اندر ہم دیکھیں تو واقعتاً ہمارے لیے یہ ساری تعلیمات ہمارے زندگی کے تمام شعبہ زندگی جو ہیں وہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی مسلمان کی یا انسان کی زندگی کے 3 بڑے شعبے ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کی عقل کا شعبہ ہے کہ اس کے مائنڈ کے اندر مختلف قسم کے کویسچنز جو ہیں وہ پاپ اپ کرتے ہیں، رائز کرتے ہیں۔ یہ دنیا کیوں بنی ہے، بنانے والا کون ہے، کیسا ہے وہ، اس دنیا سے جانے کے بعد کے کیا احوال ہیں، اور دنیا سے جب ہم نے چلے جانا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا بیتے گی، کیا یہ یہی دنیا جینے کے لیے آئے تھے یا یہاں سے کوئی اور زندگی بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں یہ عقل کے اندر آتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام کا باقاعدہ نظام عقیدہ، سیٹ آف بلیفز جو ہے، جو اسلام کے بلیفز کا جو سسٹم ہے سارا کا سارا، وہ باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صفت ایمان مفصل آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر یہ بنیادی طور پر ساری چیزیں ہی آ گئی ہیں جس کا تعلق ہماری افکار کے ساتھ ہے، ہمارے تھاٹس کے ساتھ ہے، ہماری عقل کے ساتھ ہے۔ پھر دوسری انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ اس کے دل کا آتا ہے۔ دل کے اندر مختلف قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں، کبھی حسد آتا ہے، کبھی جو ہے وہ ریا آتی ہے، کبھی غرور آتا ہے، کبھی خود پسندی آتی ہے، اور یہ تو نیگیٹو تھاٹس ہیں، نیگیٹو فیلنگز ہیں، نیگیٹو جذبات ہیں، اور اسی سے ملتے جلتے دل کے اندر اچھے پیدا ہونے والے جذبات بھی ہیں۔ ان کو بھی باقاعدہ دین اسلام نے تزکیہ کے باب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں 4، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمہارے تزکیہ کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمہاری پیوریفیکیشن کے لیے آئے ہیں، اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے میں نے کہا کہ دین اسلام کے اندر یہ نظام موجود ہے۔ اور تیسرا شعبہ جو انسان کی زندگی کا ہوتا ہے وہ اس کی پریکٹسز کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی کیسے بتانی ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر عبادات کیسے کرنی ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نئی زندگی اس کا آغاز کرنا ہے، تعلقات قائم کرنے ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کاروبار کرنا ہے، اس کے احکام کیسے ہوں گے۔ ایک مسلمانوں کا اجتماعی نظام جمع ہو جاتا ہے، کہیں پر مملکت اسلامیہ قائم ہو جاتی ہے تو اس کے نظام کو کیسے چلانا ہے، اس کے اندر عدالتی نظام کو کیسے چلانا ہے، حدود اور قصاص کو وہاں پر کیسے چلانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے فقہ۔ جیسے ابھی غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ فقہ کو عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ نماز روزے کے چند مسائل فقہ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہماری پوری کی پوری زندگی کے جتنے اعمال ہیں، ہماری جتنی پریکٹسز ہیں، ہمارے جتنے لائف آف ایکشنز جتنے بھی ہیں، وہ ایکشن آف لائف جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے دین اسلام اور ہماری شریعت مطہرہ اس فقہ کے عنوان کے اندر اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور اس کو مکمل طور پر ایکسپریس کرتی ہے۔ اس کے بھی 2 بڑے حصے ہیں، ایک عبادات کا معاملہ ہے، عبادات کے معاملے کو زیادہ تر اللہ جل جلالہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ نماز کے اندر سجدے کتنے ہوں گے، رکوع کتنے ہوں گے، یہ میں نے اور آپ نے ڈیفائن نہیں کرنا۔ نماز کے اندر اگر غلطی ہوگی، سجدہ سہو واجب ہوگا تو وہ کیسے ادا کیا جائے گا، روزے میں خطا سے کسی نے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، زکوٰۃ کی کتنی ریشو ہوگی،
عشر کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس نے بیان کرنی ہیں؟ یہ شریعت نے خود اپنے ہاتھ میں لی ہیں، خود اس پر ایکسپلینیٹری نوٹ اور پوری کی پوری ایکسپلینیشن اور نصوص کی شکل کے اندر جو ٹیکسٹ ہے ہماری نصوص کا، وہ سارا کا سارا اس چیز کو خود ریگولیٹ کرتا ہے، خود بیان کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہاں پر نصوص زیادہ ہوں گی تو ان نصوص کو سمجھنے کے لیے بھی مختلف قسم کے مائنڈ سیٹ وہاں پر ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کے فالوور ہوتے ہیں۔ یہ جو بات میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کا فیض ہے، ڈاکٹر صاحب سے یہ مشاورت میں یہ بات آئی اور یہ بہت اچھی کلک کی بات مجھے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے دیٹ از دا آرڈر، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاجک کے بھی تھوڑا دل دادا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس متن کے اندر یا اس ٹیکسٹ کے اندر جو آرڈر آیا ہے اس آرڈر کی لاجک کو دیکھا جائے کیا ہے، اور اس لاجک کے مطابق جو ہے وہ اس کا حکم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں مزاج اللہ جل جلالہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اس کا اظہار کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور انہیں کہا کہ عصر کی نماز تم نے وہاں جا کر ادا کر دی۔ اب اس پورے گروپ کے اندر آگے دو گروپ بن گئے، بعضوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے، عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنے کا کہا، اس لیے وہی پڑھیں گے، راستے میں نماز جاتی ہے تو جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک مائنڈ سیٹ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا اظہار کروایا، وہ ایکسپریس کروایا پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ اصل تو حکم تھا کہ جلدی وہاں پہنچنا ہے، لیکن اب ہم لیٹ ہو چکے ہیں تو نماز کا وقت ہے تو نماز کو پہلے پڑھ لینا چاہیے، وہاں پہنچ ہی جانا ہے۔ اور دونوں نے آ کر اپنا جو پریکٹس تھی، اپنا عمل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا، آپ نے دونوں کو ہی اپروو کر دیا، آپ نے دونوں کو کہا کہ یس بوتھ آر رائٹ، دونوں ٹھیک۔ تو جو فقہی معاملات ہیں، میں نے کہا کہ اس میں جب عبادات کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کچھ اختلافات اس نوعیت کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اختلافات کوئی برے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک میں نے کہا کہ ہمیں ڈیفینسو موڈ میں لانے کے لیے اور ہمیں دفاعی پوزیشن پر لانے کے لیے اعتراض کیا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو باقاعدہ مشرقی علوم، ہمارے جتنی اسلامک تعلیمات ہیں اس کو مشرقی علوم کا نام دیا ہوا ہے مغرب نے، وہ اس پر باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کا پرپس یہ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ ایسے سوالات اٹھائے جائیں جو ان مسلمانوں کے سامنے رکھے جائیں اور یہ بیچارے جو ہے نا وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ ہمیں تو اس کا جواب ہی نہیں آتا۔ یہ ابتدائی مرحلے کے اندر جو سادہ مسلمان ہے وہ یقیناً اس سے جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اپنے دین اسلام سے۔ اس میں سے یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے کہ علماء کے آپس کے اندر اختلافات اور فروعی مسائل کے اندر جو مختلف آراء ہوتی ہیں، تو ان مختلف آراء کے پیدا ہو جانے سے معاذ اللہ کوئی دین اسلام کی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ بنو قریظہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو جو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، تو ان دونوں کی اپنی جگہ پر گنجائش ہے۔ آپ کو جس عالم پر، جس اسکالر پر اعتماد ہے آپ اس سے رہنمائی لے کر عمل کر رہے ہیں، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ عبادات کی نیچر کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو معاملات کا مسئلہ ہے جس کے اندر ہمارا فیملی لا بھی آ جاتا ہے، پینل کوڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا بھی اس میں آ جاتا ہے، ہمارا آئین اور دستور بھی اس میں آ جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اکثر اسکول آف تھاٹ جو ہیں ان کا کنسنسس ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دستور پاکستان اور آئین پاکستان پر گفتگو ہو رہی تھی اور علماء کا یہ تقاضا تھا کہ اسے اسلامک بنایا جائے، تو کچھ وہاں جو سیکولر مائنڈ سیٹ تھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام نافذ کریں تو کس مکتبہ فکر کا کریں؟ دیوبندیوں کا کریں، بریلویوں کا کریں، اہل حدیثوں کا کریں، شیعوں کا کریں، فلاں کا کریں، ڈمکا کا کریں، کیا کریں؟ تو الحمدللہ وہاں پر جتنے علماء موجود تھے، تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء نے جو بنیادی اور اتفاقی نکات دیے تھے وہ سارے کے سارے کنسنسس کے ساتھ تھے کہ آپ آئین دستور کو اس روشنی میں بنا دیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور یہ آن دا ریکارڈ چیز ہے، جن لوگوں کو اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے موضوعات پر دلچسپی ہے وہ یقیناً اس چیز کو جانتے بھی ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو ان معاملات کے اندر اس میں ہماری یعنی زندگی، اس کو بھی شریعت ریگولیٹ کرتی ہے۔ جو بات کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو یہ بیس لیس نہیں ہے۔ اس کے اندر دو چیلنج میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو ایڈریس کیا ہے میں نے۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی یہ بیرونی طور پر ہم پر یہ اعتراض آتا ہے کہ دین اسلام کیا واقعتاً یعنی نان مسلم جو ہیں وہ اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو اس کا جواب میں نے کہا کہ بجائے اندر سے دینے کے ہمیں اٹیک کر کے دینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر اسلام نہیں تو پھر آپ بتا دیں کون سا ایسا دعوے دار ہے، تو اسی پر خاموشی ہو جائے گی۔
اور دوسری طرف میں نے کہا کہ ہمارے جو انٹرنل ہیں اس کے اندر بھی کبھی سادہ لوحی سے، کبھی مغرب سے کچھ زیادہ تأثر لے کر، اور یہ ہر زمانے کے اندر ہوتا رہا ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر جب مشترکہ تھا اس وقت بھی جو ہے وہ میں نام نہیں لیتا، بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ مغرب سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو مغرب کے قریب کرنے کے لیے اپنے بہت سارے بنیادی عقائد سے جو ہے وہ اپنے آپ کو عہدہ برا کر لیا. فرشتوں کے نظام کا انکار، جنت اور دوزخ کا انکار تک کر دیا انہوں نے. یہ مسلمان تھے. میں نے کہا کہ ایسی غلطیاں پائی گئیں. اور آج کے زمانے میں جب ہم کسی معاشی نظام کی بات کرتے ہیں، معاشی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، سیاسی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، وہاں ریفارمز کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دین اسلام کا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو نماز روزے کے ساتھ ہے. اور اس کی بھی اگر ڈیپتھ میں جایا جائے کہ یہ اصل کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے، یہ اصل کانسیپٹ سیکولرزم اور لبرلزم کی جب وہ بنیادیں پڑی ہیں وہاں سے یہ آیا. اور ان کی بنیادوں کے پیچھے کیا چیز تھی؟ ان کے بنیادوں کے پیچھے وہ تخت اور کلیسا کی جو جنگ تھی. تخت اور کلیسا سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک مذہبی طبقہ تھا یورپ کی رینیسانس سے پہلے، یورپ کی نشت ثانیہ سے، اس کے انلائٹنمنٹ کے دور سے پہلے، کہ وہاں پر ایک ان کا مذہبی طبقہ تھا اور ایک ان کے حکومت چلانے والے. تو آلموسٹ ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جو مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ سنہرا دور تھا. اس زمانے کے اندر یہ لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ مذہبی طبقے کے یرغمال تھے، اور مذہبی طبقے نے ان کو بہت ٹائٹ رکھا ہوا تھا. وہاں سے اس یورپ نے اپنی جان چھڑائی ہے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور ان سے یہ ایک رول ماڈل سیٹ ہو گیا جو مسلمان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ شاید ہم بھی جب شریعت سے کنارہ کشی کریں گے اور مغرب کی طرح ہم اس طور پر نکلیں گے تو پھر ہی شاید ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو بھئی ان کے ہاں یہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیا ذہن ہے آپ کا کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ان کا جو اس وقت مذہب تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ اور ایکسپائر شدہ مذہب تھا، اور وہ اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا پوری کی پوری انسانیت کے لیے اور پوری رہتی دنیا تک کے لیے. تو یقیناً اس کے اندر یہ جان ہی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے تازہ ایشوز جو ہیں، جو کرنٹ ایشوز جو ہیں، ان کو وہ سالو کر سکے، ان کا وہ جواب دے سکے. جب اس نے یہ جواب ہی نہیں دیا تو جو بھی وہاں اجارہ داری طبقہ موجود ہوگا، وہ جو ان کا مذہبی طبقہ تھا، وہ ڈنڈے کے ساتھ اور اپنے استحصال کرتے ہوئے لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس نے یہ کیا. ہمارے دین اسلام کے اندر یہ پکچر بالکل اس کے الٹ ہے. یہ والی چیز بالکل ہمارے دین اسلام کے اندر نہیں پائی جا رہی. میں اسی چیز کو آپ حضرات کے سامنے ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو دین اسلام کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں آنے سے پہلے سے لے کر آخر زندگی میں جانے کے بعد تک کے تمام احکامات کو باقاعدہ شریعت کی روشنی میں آپ کو پروف کر کے دکھائیں گے. اور اس میں کسی مذہبی طبقے کی کوئی اجارہ داری بھی نہیں ہے، کوئی استحصال یا ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کچھ ایسی مونوپلی قائم کر دی جائے ریلیجس طبقے کی کہ وہ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے اندر لیے بیٹھے ہوں. تو اس طرح کے سوالات آج بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی جو زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں مغرب کے اس طرح کے نظاموں سے، سیکولرزم سے، لبرلزم سے، تو وہ یہ غلط فہمی بھی پیدا کرتے ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کے دامن کو چھڑانا ہے اور بچانا ہے. اور آج کی آپ انشاءاللہ العزیز جو اگلی پریزنٹیشن ہے جس میں مفتی صاحب آپ کے سامنے اپنی یہی معروضات کے شریعت کے اندر اسپیسیفکلی کاروبار کے حوالے سے کس طرح سے گائیڈ لائن موجود ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے کاروبار کو پیوریفائی کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ بیان کریں گے. میں یہ بات آپ کے سامنے مقدمہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی اس ذمہ داری سے یا اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نو گو ایریاز ہیں، یا وہ وہاں پر جو ہے نا وہ کیپ سائلنٹ کا موڈ ہے وہاں پر، کہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہاں پر کسی قسم کی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا دین اسلام اللہ کے فضل سے ایک انسان اور ایک پورے اجتماعی ریاست یا ایک معاشرہ، اس کے معاشرتی، معاملاتی، اکانومیکل، اس کے جتنی چیزیں کی ساری چیزیں ان کو باقاعدہ ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کرتا ہے، اور اس کی تعلیمات موجود ہیں. آج لوگ آن لائن بزنس پر گئے ہیں، اس کے احکام موجود ہیں. کرپٹو کرنسی آ رہی ہے، اس کے احکام موجود ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے احکام موجود ہیں. آپ کس بھی لیول پر اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنس کرنا چاہ رہے ہیں اور شریعت کی روشنی میں حلال اور حرام کی خط امتیاز قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس پر آنر بھی ہونا چاہیے، اس اعزاز ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے اس چیز پر. اور یہ ہمارا یہ آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز اور یہ عزت بخشی ہے کہ ہمارا دین اسلام ان تمام چیزوں کو باقاعدہ ایڈریس کرتا ہے اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے.